إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جس شخص نے بھی اس ہستی کی رفاقت اور صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان ہستیوں کو نمونہ بنا دیا، بلکہ انسانیت اور آدمیت کے ایمان کے لیے ان ہستیوں کے ایمان کو میزان اور مقیاس اور پیمانہ قرار دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک صحابہ کرام کی طرح تم ایمان نہیں لاؤ گے، یہ ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر نہیں ہوگا۔ کون سی تربیت تھی، وہ کون سا تزکیہ تھا جس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان ہستیوں کی میکنگ کی اور ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے اعمال کو اس طرح دھو دیا تھا کہ اس جیسے افکار اور نظریات اور اقوال اور کردار ان کے بعد پھر کسی کے نصیبے میں نہیں ہوئے۔ آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ ان اصول و ضوابط کو دیکھیں جن کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کی تربیت کی۔ ہم بھی ان اصولوں کو اور انہی ضوابط کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہم سب کی بھی تربیت ہو سکے اور ہم اس قابل بنیں کہ ہم بھی کسی کی تربیت کرنے والے بن جائیں۔ اور اصولوں میں سے ایک اصول جس کی کوئی قدر و قیمت آج دنیا میں نہیں رہی، لیکن وہ کتنا عظیم اصول ہے، وہ صحابہ کرام کو سکھایا گیا کہ آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں یہ سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا۔ جس طرح آپ کو بدگمان نہیں ہونا، حالات جو بھی بن جائیں آپ کو بد زبان بھی نہیں بننا۔ دنیا کے اندر دو لوگ ایسے ہیں، ایک بدگمان اور ایک بد زبان۔ نہ اس بیچارے کو ساری زندگی خود چین ملتا ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی سرور اور راحت اور قرار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر کچھ چین آتا ہے۔ یہ اصول صحابہ نے سمجھا، نتیجتاً ان نفوس قدسیہ کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا اور ان کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک کلمے میں اللہ نے اتنی لذت رکھی کہ وہ انسان کے دل کے نہال خانے تک پہنچتا ہے اور انسان کا دل دھلنے لگ جاتا ہے۔ آج کی اس خطبے کا عنوان بھی یہی ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظن اور سوء ظن کیا ہوتا ہے اور بد زبانی کیا ہوتی ہے، اور میں اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ عربی زبان میں الظن جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے بغیر کسی یقین کے کسی بات کا خیال کر لینا۔ کوئی یقینی بات نہیں ہے، بس خیال آ جانا، ایسے ہی ہوا ہوگا، ایسے ہی ہوگا، اور کوئی حقیقت نہیں۔ ظن سے مراد بدگمان ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جب اس بدگمانی میں معمولی سا بھی سٹینڈ لے لیتا ہے تو پھر کسی بھی مسلمان پر تہمت لگانے میں کوئی دیر نہیں کرتا۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں ظن سے مراد یہ ہے اخذ طرفی الشک بصفت الرجحان۔ ایک چیز میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، اچھا پہلو بھی اور برا پہلو بھی۔ جو پاک طینت لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھا پہلو لے لیتے ہیں، اور جن کی تربیت میں فرق ہوتا ہے، جو ہمارے جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے ہی ہوا ہوگا بھی، نہ تو میرے اور آپ کی طرف وہی آئی ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ آ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیب کا علم دیا ہے، اور نہ ہی میری آنکھوں نے دیکھا، نہ میرے کان نے سنا، تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ کیسے ایسا ہوا ہوگا؟
اس بات کو ایک لمحے کے لیے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اگر تھرڈ پرسن میرے اور آپ کے بارے میں یہی سوچ پیش کرے تو ہمیں پسند ہوگی؟ تو میں کسی مسلمان کے بارے میں ایسی سوچ پیش کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا؟ علماء امت لکھتے ہیں اعتقاد جانب الشر وترجیحه على جانب الخیر فيما يحتمل الامرین. سوء ظن یہ ہے کہ کسی معاملے میں اچھا پہلو بھی ہوتا ہے، برا پہلو بھی ہوتا ہے. ایک بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ نہیں ہے ہی برا، حالانکہ اس سوچ میں اچھا پہلو بھی موجود ہوتا ہے. ایک شخص جس کو بلایا گیا وہ نہیں آیا. سوچ کا اچھا پہلو یہ ہے اللہ خیر کرے، بیمار نہ ہو گیا ہو، اللہ خیر فرمائے کسی مشکل میں نہ چلا گیا ہو، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ اسے بن گیا ہو. یہ ہے اچھا پہلو، اس کے لیے دعا کرے. برا پہلو کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ ایسے ہی ہونا ہے. نتیجتاً وہ شخص جب 1 مہینے کے بعد گزرتا گزرتا سوچ آئی چلو آج اس کو تانا تو دوں، دروازہ کھٹکھٹایا کہ آج کچھ سنا کے جاؤں گا، بیٹھنا نہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بچہ نکلا. پوچھا کس سے ملنا ہے؟ کہا کدھر ہیں آپ کے ابو؟ کہا وہ 1 مہینہ پہلے فوت ہو چکے. کیا عزت رہی؟ جس کو تانا دینے کے لیے تم گھر پہنچے اور جس دن سے تم نے بدگمانی 1 مہینہ پالی، ان لمحات سے 6 گھنٹے پہلے وہ قبر میں دفن ہو چکا تھا اور آپ کے شیطان نے آپ کو اکسائے رکھا، اور 1 مہینہ مسلسل 24 گھنٹے کا گناہ نامے اعمال میں لکھا گیا، کیونکہ نیگیٹیوٹی غالب ہے. ایسے ہی ہوا ہوگا اور وہ اللہ کا مہمان بن چکا. تو سوء ظن یہ ہے اگر آپ اچھا محمل پیش کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھی رائے اختیار کر سکتے ہیں، تو وہاں اچھائی کو اختیار کیجیے. یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائی کو ہی پروموٹ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھے فکر کو ہی لیتے ہیں. المؤمن مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے. شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھا ہے، نکالتی بھی اچھا ہے. مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کمال صحابہ کے اندر پیدا کیا تھا کہ وہ دوسرے کی طرف سے بدگمان نہیں ہوتے تھے، وہ اچھا گمان کرتے تھے، اچھی سوچ رکھتے تھے اور دعا کر دیتے. آج حالات یہ بن چکے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے شادی پہ بلایا، میں ایک نجی مثال دے دیتا، نہیں آیا، ہم اگلے 6 مہینے اس سے کلام نہیں کرتے. کچھ نہیں پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، بلکہ یہاں تک بات پہنچ چکی جو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ کسی کو بلایا گیا اور لوگوں نے سب نے یہ قسم اٹھائی کہ زندگی میں اس کو دوبارہ نہیں بلانا. اور ہماری ان آنکھوں نے دیکھا، ہمارے ان کانوں نے سنا، جب ایک غیر ملکی پروگرام میں شرکت ہوئی کہ ہمارے استاد نے آنا تھا. ٹھیک وہ اب ایئرپورٹ پہ پہنچے، کسی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر سکے. آن ٹائم جب ان کا محاضرہ شروع ہونے والا تھا، اسٹیج سیکرٹری آگے بڑھا اور اس نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ وہ الفاظ پیش کیے کہ وہ شیخ اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان جیسے اور پیدا فرمائے. اس وقت بھی وہ وہاں ہی ہیں، وہ نہیں پہنچ سکے. جہاں بھی ہیں اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہیں.
اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، دوبارہ جب موقع ملے گا تو وہ آئیں گے اور ہم شرف حاصل کریں گے کہ وہ ہم کلام ہوں گے اور ہمیں دینی رہنمائی دیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ قسم اٹھا رہے ہیں دوبارہ اس شہر میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص علم والا ہے، اگر ایئرپورٹ پہ اس کو سفر نہیں کرنے دیا گیا، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بدگمان ہوا جائے؟ یہ تربیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہی اگر سوچ آپ اپنی بیوی کے بارے میں رکھیں، آپ گھر نہیں بچا سکتے۔ یہی اپنے ماں اور باپ کے بارے میں سوچ پیدا کر لیں، آپ دنیا جہان کے بدبخت بن سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے یہی سوچ بڑھتی بڑھتی صحابہ کے بارے میں چلی جائے تو انسان زندیق بن جاتا ہے۔ یہی سوچ اللہ کے رسول کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں بن جائے تو انسان کفر کی حدود کراس کر لیتا ہے۔ اور اگر اللہ ذو الجلال کے بارے میں انسان بدگمان ہو جائے تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اس لیے اپنی زندگی سے یہ ایلیمنٹ ختم کر دیں، میں نے اچھا سوچنا ہے۔ جب آپ اچھا سوچیں گے آپ کے سامنے اللہ ذو الجلال پھر ثمرات بھی اچھائی کے لائیں گے۔ آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ ساری کائنات کے دل تو اللہ ذو الجلال کی دو مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ کسی کی طاقت کیا ہے، کسی کی پاور کیا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ایسا مضبوط ایمان نصیب فرما دے۔ سوء ظن جس کو برا ظن کہتے ہیں، کب حرمت کے دائرے میں انسان کو لے جاتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ 3 شرطیں جب ہوں تو یہ گمان انسان کو حرام کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ کسی مسلمان کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے بدگمان ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہے، کافر کی بات نہیں۔ نمبر 2، آپ یہ بدگمانی صرف زبان پہ نہیں ہے، آپ کے دل میں گرا بن جائے، نہیں ایسا ہی ہے۔ اور تیسری بات، جب انسان ایسا ہے جس کے بارے میں آپ بدگمان ہو رہے ہیں، جو ظاہر العدالت والخیر، ظاہری طور پہ نمازی بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور ظاہری طور پہ کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، صغائر پہ اصرار بھی نہیں کرتا، ایسے شخص کے بارے میں جب آپ مسلمان ہیں اور ظاہر العدالہ والخیر ہے، اور تیسری بات کہ آپ نے دل میں گرہ باندھ لی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بربادی میں اپنا قدم جما لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جس کی طرف کوئی انگلی کرے تو آپ بھی انگلی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول طواف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما اطیبک وما اطیب ریحک، بیت اللہ تیری کتنی معطر فضائیں ہیں، تیرا کیا ہی شان ہے، تیری شان اور آن اللہ نے کیا بنائی ہے۔ والذی نفسی بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک۔ اے بیت اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بیت اللہ تجھ سے ایک مومن کی عزت زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدہ، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے کہ یہاں لڑائی نہیں کریں گے۔ وحرم من المؤمن ثلاثا، اور بیت اللہ ایک مومن کی اللہ نے 3 حرمتیں بیان کی ہیں۔ حرم دمہ ومالہ وعرضہ،
مومن کی 3 حرمتیں ہیں، اس کا خون بہانا بھی حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام، اور اس کا مال لوٹنا بھی حرام، وَأَلَّا يَظُنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور اس کے بارے میں بدگمان بھی نہ ہوا جائے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے، میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں، آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو سارے جانتے ہیں کہ سود بہت برا ہے، جس کے اندر ایمان ہے اس کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ واقعتاً سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو کلیریفیکیشن دی ہے اور چیزوں کو کیٹیگرائز کیا ہے، آپ سن کے ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے۔ الربا 72 حوبا وفی روایت بابا، 72 دروازے یا 72 گناہ ہیں سود کے۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا درجے کا گناہ سود کا اتنا ہے، کوئی والدہ سے زنا کرتا ہے۔ وَأَعْلَاهَا استطالۃ الرجل فی ارض اخیہ المسلم، اور سب سے بڑا گناہ سود کا اتنا ہے کہ آپ کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے زبان کھولتے ہیں۔ پہلی بات سن کے ہر بندہ کانپتا ہے، اسی حدیث کے الفاظ جو اس سے بھی بڑے اللہ کے رسول نے بیان کیے، وہاں سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قومیں ایسے نہیں بنتی، قومیں نظریات سے بنتی ہیں۔ قومیں مظاہر کا نام نہیں ہے کہ بلڈنگز اچھی بنا لیں، قوموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برانڈڈ سوٹ پہن لیں، قوموں کا مطلب یہ ہوتا ہے پہاڑ سامنے آ جائے اس کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ عبداللہ ابن رواحہ جیسے لوگ جن کو یہودیوں نے کتنی رشوت دینا چاہی، تو انہوں نے سب کے سامنے کہا تھا انتم عندی القرد والخنازیر، تم تو خنزیر اور بندر ہو، مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں کس ہستی کے پاس سے تربیت لے کے آیا ہوں؟ یہ معیار ہے۔ آپ کے نظریات، آپ کے افکار اس قدر سالڈ ہونے چاہیے کہ آپ کسی قیمت کمپرومائز کرنے کے لیے جھکاؤ بھی محسوس نہ کریں۔ مسلمان ہے، اس کی تقریر مجھ پہ واجب ہے، اس کی تبجیل واجب ہے۔ میں اس کے لیے خیر خواہی نہیں کر سکتا تو میں اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتا کہ اس کے بارے میں کہ میں بری بات کہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی صحابہ کرام کو تربیت دی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ زمین و آسمان ہم نے باطل نہیں بنایا، لائٹ چلا، لیکن کافر کہتے ہیں یہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ ان کی سوچ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج صحیح مسلم کی روایت جب پیش کی جاتی ہے کہ سورج ہر روز اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں تو تب دوبارہ یہ طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایت، یہ اس زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس جیسی زبان اللہ نے بنائی نہیں۔ مومن کو یقین ہوتا ہے، اور جن کے دماغ میں خناس ہے، شیطان ہے، جو اپنے ذاتی میئرز پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچھا سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کہتے ہیں جی نیوٹن نے تو کہا ہے کہ تیسرے آسمان تک سورج جا سکتا ہے، اس سے آگے تو اس کے لیے جانا ممکن نہیں، اور فیثاغورس کہتا ہے کہ چوتھے آسمان تک جا سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کسی مومن کی یہ بات نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے ان مسکینوں کو کیا پتا کہ سورج کیا ہے، دوسرا آسمان کیا ہے اور تیسرا آسمان کیا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ اللہ ذو الجلال کی بادشاہی اور اللہ ذو الجلال کے یہ دنیا کے نظام کیسے ہیں؟ یہ تو ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ تیسرے آسمان تک اس کے والد گرامی جا کے چیک کر کے آئے۔ کافر کی بات پہ یقین کرنا اور نظریاتی بات کے اوپر جمنا اور اللہ کے قرآن اور اس کے رسول کے فرمان کی کوئی قیمت ہی نہ سمجھنا، یہ ایمانداری کیسی ہے؟ جس نظریے کے اندر ریولوشن جاری ہے، ارتقاء ہر نئے دن کو نئی بات، شریعت 1400 سال کے بعد آ چکی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں، اور ایسے ہی ہوگا جو میرے رب نے فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول نے سنا دیا ہے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اسی اللہ ذو الجلال نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ عذاب دیں گے منافقوں کو، مرد ہوں یا عورت، مشرکوں کو جو مرد ہوں یا عورت۔ کیسے منافق اور کیسے مشرک؟ الظانین باللہ ظن السوء، جن کا اللہ کے بارے میں ہی بدگمانی آ گئی۔ علیہم دائرۃ السوء، ایسے لوگوں پہ اللہ گھیرا تنگ کر دیں گے۔ غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ان پہ پڑے گا۔ وَلَعْنَهُ، اللہ کی پھٹکار پڑے گی، دھتکارے جائیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ، جہنم ہی نہیں کری اللہ نے تیار کی۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک ملحد نے کہا تھا میں نہیں مانتا، کون کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی ذات ہے؟ اللہ کے نیک بندے اللہ نے پیدا کیے ہیں وضاحتیں دینے کے لیے۔ کہتا ہے کون ہے جو مجھے بتائے کہ اللہ ذو الجلال کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک جواب دے دوں۔ کہا بتاؤ۔ موم بتی کو منگواؤ، منگوائی گئی۔ کہا اچھا ایسا کرو، بتاؤ کہ اس کی روشنی کا چہرہ کدھر ہے؟ چاروں طرف۔ اللہ نور السماوات والارض، ای منور السماوات والارض، اس ساری زندگی کو نور دینے والا تو وہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ والعیاذ باللہ۔ کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتاؤ 10 سے پہلے کیا ہے؟ 9 کرتے کرتے کہتے 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں۔ کہتے اللہ سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں۔ هو الاول وليس قبله شيء، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ والآخر وليس بعده شيء، وہ آخر ہے، اس کے بعد بھی کوئی چیز۔ کہتے مان جاؤں گا اگر تم یہ بتا دو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے عقل بھی دی ہوتی ہے لوگوں کو، کہتے ہیں یہ بتا تو سکتا ہوں لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ تم بادشاہ آدمی ہو، نیچے آؤ، میں سٹیج پہ آ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کو نیچے اتارا، اس کی کرسی پہ بیٹھ کے کہا اللہ اس وقت تجھے نیچے لے جا کے مجھے آپ کی کرسی پہ بٹھا کے ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ ذو الجلال کے بارے میں
جو نظریات ایسے بن جاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کیا ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ الہادی فکر، اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار، یہ ہر شخص میں سرایت کرتا نظر آتا ہے۔ وہ دانشگاہیں جن کو کالجز اور یونیورسٹیز کہا جاتا ہے، جہاں علم و دانش اور معرفت و عرفان کا سبق دیا جانا تھا، وہاں لوگ اس طرح کے نظریات حاصل کر رہے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں بھی بدگمانی جو ہے، جس کے بارے میں قاضی ایاز فرماتے ہیں سوء الظن ظن السوء بالانبیاء کفر، انبیاء کے بارے میں بھی بدگمان ہونا یہ کفر ہے۔ باقلانی ایک گزرا ہے شخص، وقت کا بادشاہ عیسائی تھا۔ عیسائیوں کے اپنے نظریات ہیں، مسلمانوں کے اپنے نظریات ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمانوں کو بلیور سمجھتے ہیں اور جو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے جب سنا کہ باقلانی مانتا نہیں ہے یا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس نے ایک دروازہ چھوٹا سا بنوایا کہ گزرتے وقت تو سر جھکائے گا نا۔ عقل بھی اللہ نے دی ہوتی ہے، جب اس نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ چال ہے۔ وہ سر جھکا کے گزرے نہیں، وہ سیدھے کھڑے رہے اور بیک ہو کے گزرے، ذلیل ہو گیا۔ جاتے ہی کہتا ہے میں قصۃ عائشہ، بہتان باندھنا چاہا کہ آج ذلیل کروں مسلمانوں۔ کہتا ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا قصہ تھا جو تہمت لگی تھی؟ وہ کہتے ہیں قصۃ عائشہ زي قصة مريم غير أن لها ولد وعائشة لم تلد ولدا، وہی قصہ عائشہ کا ہے جو مریم کا ہے، دونوں پہ تہمت لگی تھی، حالانکہ سیدہ مریم علیہ السلام کا تو بیٹا بھی تھا اور عائشہ کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ ہاتھ اٹھا کے اپنے چہرے پہ مارتا، یہ بڑی ذلت ہے بادشاہ کی۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر جو ہے وہ جنگ بھی کرتے رہے ہیں، جیتتے بھی رہے ہیں؟ کہتے ہاں جیتتے رہے۔ کبھی شکست بھی ہوئی؟ کہتے ہاں ایسا ہوا۔ تو یہی وہ چاہتا تھا سننا، کہتے وہ نبی کیسا جو شکست کھا گیا۔ کہا آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ رب کیسا جو سولی چڑھ جائے۔ اس نے پھر بھی صبر نہیں کیا، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنا ہے کہ 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی، آپ کے پیغمبر کی، ایسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہاں ویسے ہو سکتا ہے جس طرح اللہ کے بارے میں آپ کا نظریہ ہے کہ اس کی شادی مریم سے ہوئی، تو وہاں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں جن کے نظریات یہ ہوں، یہ انسان کو اللہ ذوالجلال کے غضب کا مستحق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اگر بدگمانی آ جائے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں ہوتی، ان کی زبان پتہ نہیں وہ لفظ بولتے زبان میں قوت کیسے آتی ہے کہ جو ہستیاں ہم تک دین پہنچانے کا سبب بنی ہیں اور وحی کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، جن کو صحبت میسر آئی ہے اللہ کے رسول کی، ان ہستیوں پہ گفتگو۔ اسے امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ بسوء فاتہمہ علی الاسلام، اگر تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے یا اس کے بارے میں غلط لفظ بول رہا ہے، اس کے اسلام پہ تہمت لگاؤ، یہ دیکھ لیا کرو کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ کہہ رہا ہے امام اہل سنت والجماعت، اور امام ابو ذر الرازی کہتے ہیں جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، جب تم دیکھو کہ کوئی کسی صحابی کا نقص بیان کر رہا ہے تو سمجھ جانا یہ زندیق یعنی بے دین انسان ہے۔ صحابہ کے بغیر یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ راستہ کون سا ہے؟
نبی کی صحبت اختیار کرنے والی ہستیاں کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے فیصلے دیے ہیں کہ یہ فائزون ہیں، کامیاب، راشدون ہیں، رشد و ہدایت پانے والے۔ اور آخر میں تو اللہ نے فیصلہ ہی دے دیا، کوئی مچلتا ہے، کوئی اچھلتا ہے تو یہ اس کا اپنا شوق ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے بعد جو علماء سے بدگمان ہوتا ہے، بیڑا اس کا بھی غرق ہو جاتا۔ میں غلط ہو سکتا ہوں ایک طالب علم، لیکن علماء نہیں غلط ہوتے۔ یہ جو سلسلہ اللہ کے رسول نے شروع کیا ہے، جس لڑی میں پرویا گیا ہے، یہ سلسلہ بڑا ہی مبارک ہے۔ میری کمی کوتاہی، آپ میں سے کسی کی کمی کوتاہی، یہ پوری کی پوری برادری کو برا نہیں ثابت کر سکتی۔ ذاتی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ بڑا مبارک ہے، کیونکہ اس کے قائد اور لیڈر محمد الرسول اللہ۔ اس لیے زمخشری بیان کرتے ہیں، ایک عالم سے پوچھا گیا، من اسوأ الناس حالا، دنیا میں سب سے گندا انسان کون ہے؟ انہوں نے کہا، من لا یثق بأحد لسوء ظنه ولا یثق به احد لسوء فعله۔ دنیا میں سب سے غلیظ انسان یہ ہے جس کا کسی پر بھی کوئی اعتبار نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر خود سے باطن ہے، اور لوگ بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے اس کے اس نظریے اور اس وین کی وجہ سے۔ دنیا میں سب سے غلیظ انسان۔ بعض لوگوں کے پاس بیٹھو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ اور جاہز کہا کرتے تھے، اکثر الناس تعییبا اکثرهم عیبا، جو لوگوں کے جتنے کیڑے زیادہ نکالتا ہے اتنے عیب اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ ابن عون سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی کچھ شکوہ نہیں سنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ کہتے ہیں، میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے کہ میں لوگوں کی فکر کروں، جب میری اصلاح ہو جائے گی پھر میں دوسرے مرحلے کی طرف بھی چلا جاؤں۔ میں تو اپنی اصلاح پہ لگاؤں، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی۔ یہ نظریہ سلف صالحین کا مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا اگر آپ کامیابی کی زندگی چاہتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ قبر اور حشر میں اللہ ذوالجلال آپ پہ اپنی شعابیب الرحمت آپ پہ نازل فرمائیں، تو آپ اپنے نظریات اور افکار اور اپنے قلبی رجحانات کو اس قدر پالش کر لیں، ان کی ریفائننگ کیجئے، پیوریفیکیشن کیجئے کہ جذبات جو نظریات کا رخ کریں وہ ایسا نظریہ ہو کہ سن کر ایمان تازہ ہو جائے، سن کر جو ہے دل سے دعائیں نکلیں۔ یہ وہ نظریات ہیں جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے قصہ جو زید بن اسلم نے بیان کیا، ایک منافق نے عوف بن مالک سے غزوہ تبوک میں کہا، جیسے آج ہم مجلس لگی ہوتی ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مجلس لگی ہے تو کچھ بھی کہہ دینا کوئی حرج نہیں۔ تو کیا کہنے لگا، ما لقرائنا هؤلاء ارغبنا بطونا واکذبنا السنة واجبننا عند اللقاء۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بزدل لوگ، کھانے میں بڑے شیر ہیں لیکن بزدلی بھی ہے اور ساتھ جھوٹ بھی بولتے۔ صحابی کہتے عوف ابن مالک، کذبت لعمر اللہ، اللہ کی قسم تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ وہ 70 قرائی شہید ہوئے بئر معونہ میں، وہ 70 لوگ بعد میں بھی شہید ہوئے، یہ قرآن والے ہی تھے۔ کہا میں بھی اللہ کے رسول کو بتاتا، دوڑ کے گئے، خیمہ لگا ہوا تھا۔ ان کی دوڑ انسانی اور خاکی دوڑ تھی، یہ سامنے خیمے میں نہیں پہنچ پائے، آسمانوں سے جبریل پہلے پہنچ گئے، اور جبریل امین یہ آیت لے کر آئے تھے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ، اس کی نشانیوں اور رسول سے مذاق کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی تو بات ہی نہیں ہوئی، اللہ کی نشانیوں کی تو بات نہیں ہوئی۔
یہ حدیث بتاتی ہے کہ علماء ربانیین، ان کے بارے میں گفتگو کرنا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اللہ کی نشانیوں کی توہین کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں اہل علم کی اس قدر بے حرمتی ہوئی ہے، میں اس جگہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارتحلوا، قافلہ یہاں سے روانہ ہو جائے۔ خیمے اکھاڑے گئے، اللہ کے رسول اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وہ شخص آگے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انما ہی سوالب، میں تو مذاق کر رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے، اور پتھر اڑ اڑ کے اسے لگ رہے تھے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ سے مذاق کرتے ہو، رسول سے اور اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اس لیے میں ادباً آپ سے کہوں گا، میں اور آپ بھی اگر کوئی دو دو لفظ پڑھے ہیں تو ہم کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، طالب علم ہیں۔ کسی ایک کی غلطی اور کوتاہی اور کوتاہ فہمی کو علماء کے ساتھ چیپ نہ کیجئے۔ یہ سلسلہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ جلال نے اس سلسلے کے قائد بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ مسلمان کے بارے میں امام مالک بن دینار کہا کرتے تھے کفا بالمرء خیانہ ان یکون امین للخونہ وکفا بالمرء شرا الا یکون صالحا ویقع فی الصالحین۔ دنیا میں کسی آدمی کو برا دیکھنا ہے، اس سے برا کوئی نہیں ہے، خود تو نیک نہیں ہے لیکن نیکوں کے بارے میں بد زبانی کرتا۔ امام احمد کہا کرتے تھے لحوم العلماء مسمومہ من شمها مرض ومن اکلها مات، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں، جو اس کو سونگ لیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، جو کھا لیتا ہے مر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ غیبت سوچتا ہی ہے تو بیمار، غیبت کر لے تو وہ ایمانی طور پہ مردہ ہو جاتا ہے۔ پانچواں درجہ آتا ہے عام مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا۔ امام غزالی کہا کرتے تھے سوء الظن غیبت بالقلب، کچھ لوگ زبان سے غیبت کرتے ہیں، یہ دو چار غیبتیں ہوتی ہے، تھک جاتا ہے پھر کام پہ لگ جاتا ہے۔ اصل بیچارہ مسکین وہ ہے جو دل کی غیبت کرتا ہے، 24 گھنٹے گناہ میں گزارتا ہے، جو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ امام خطابی کہا کرتے تھے الظن منشأ اکثر الکذب، دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا انسان وہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں کسی مسلمان کی بدگمانی ختم ہی نہیں ہوتی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتے تھے ایک آدمی اگر کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو اسے اسی لمحے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجھ سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں، جو اپنی جان پہ ہی ظلم کر رہا ہے، اس کا نقصان اس کو نہیں ہوگا، میں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھوں۔ ومن قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی سوچتا ہے یا کچھ کہتا ہے جو اس میں ہے نہیں، اللہ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا جو کچھ اس نے کہا، ولیس بخارج، نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت کر ہی نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے خیر خواہی کے پہلو پیش کرتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ بدگمانی کا علاج یہ ہے اگر اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے ہیں تو تجدید ایمان کریں۔ تجدید ایمان سے کیا مراد؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یأتی الشیطان احدکم، شیطان آئے گا اور آ کے کہے گا من خلق کذا
اچھا یہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہے گا اللہ نے بنایا۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ یہ سوالات ابھر رہے ہیں، اللہ نے بنائی۔ کرتے کرتے کہے گا من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام فَلْيَسْتَعِذْ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بوجہ اللہ۔ دوسرا کام لا الہ الا اللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تیسرا کام فَلْيَنْتَهِ، سوچنا رک جاؤ۔ چوتھا کام اٹھ کے ایک جگہ تبدیل کر لو، آپ اس مصیبت سے جان چھڑا لیں گے۔ آج اکثر فتوے پوچھتے ہیں بھائی، اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا کریں؟ خیالات بہت برے آتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کیجئے تاکہ اللہ حفاظت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے، شیطان جب اس طرح کہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا اس طرح کے تصورات، فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کہہ دینا چاہیے میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ کچھ بھائیوں کو نماز میں بھی خیال آتا ہوگا، ہم سب کمزور ہیں، کبھی سوچ کچھ آتی ہے۔ صحابی آئے ابو وائل العاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول ان الشیطان یلبس علی قراءتی وصلاتی، شیطان آتا ہے مجھے بھلا دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور آج سوالات آتے ہیں، جی میں جاتا تو رکوع میں ہوں تو وہاں پڑھ رہا ہوتا ہوں التحیات، میں سجدے میں ہوتا ہوں تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوتا ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسی کیفیت بن جائے تو آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، آپ قیام میں ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں تو آپ معمولی سے اپنے چہرے کو بائیں جانب کیجیے، وَاطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تھتکار دیجیے، معمولی سا چہرہ منہ کیجیے، اور 3 مرتبہ تھتکارنے کے ساتھ یہ الفاظ پڑھے اعوذ باللہ من خنزب۔ صحابی نے یہ کام شروع کر دیا، بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، میں نے یہ کام شروع کیا پھر دوبارہ مجھے اس طرح کے وصف سے آئے ہی نہیں۔ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کیجیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بدگمانی سے اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر اور صحابہ اور مسلمانوں کے بارے میں اگر بچنا چاہتے ہیں تو میں ادباً گزارش کروں گا، سب سے آسان طریقہ اللہ کے نام جو ہے 99، ان کو یاد کر کے ان کے معنی سمجھیے اور ان کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے ناموں کی معرفت جو ہے اور اس کی صفات کی معرفت جب آ جائے تو انسان شیطانی شکنجوں میں نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ اور ایک تیسرا کام بھی ہے کہ اگر کوئی خیال آتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور دین کے بارے میں تو کسی مسلمان کو خیال آنا ہی نہیں چاہیے۔ کسی مسلمان کے بارے میں بھی دل اگر مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ اس کے لیے بھی 3 کام کریں۔ پہلا کام، مانیے کہ ہم کمزور ہیں، طاقتیں اللہ کے پاس۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ ایام 20 کے روزے جو ہیں 13 14 15 چاند کے جو ایام ہیں، ایام 20 کے روزے رکھنے سے یذہبن وحر الصدر، اللہ دل کے اندر ہر قسم کی علائشوں کو کرید کے صاف کر دیتے۔ یہ 3 روزے رکھنا شروع کرتے۔ اور دوسرا کام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا يحل لامرئ مسلم سمع من اخیہ کلمہ ان يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ مسلمان ہے، نمازی ہے اور اس کی اچھی تعویل کر سکتا ہے تو اس سے اچھی بات پہ ہی محمول کرنا چاہیے، برائی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ
اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کسی نے قلیل التوفیق دیکھنا ہے، جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ قلیل التوفیق وہ ہے کہ جو اچھی بات کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ برائی کی طرف ہی جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ما بلغنی عن اخ مکروہ قط الا انزلت احدى ثلاث، جب بھی کوئی بات میرے تک پہنچتی ہے کسی کی تو میں 3 درجے بنا لیتا ہوں۔ اگر مجھ سے بڑا ہے عرفت له قدرہ، تو میں کہتا ہوں میں ہوں کون بات کرنے والا، اس کو اللہ نے شان دی۔ اگر میرے وہ برابر ہو تو میں کہتا ہوں کہ اب اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر مجھ سے چھوٹا ہو تو میں اس پہ شفقت کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، میں نے شفقت نہ کی تو کافر کرے گا۔ یہ وہ 3 باتیں تھیں جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زندگی میں میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں آئی، اور ان کا دل اتنا پیارا تھا میں اس کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ آج ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ دوسرا اچھا بن جائے، لیکن بہت سارے دور نظریات میں ہوتا ہے اچھا ضرور بنے لیکن مجھ سے اچھا نہ بنے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس نے مجھے اور آپ کو کیا سکھایا ہے؟ وہ پڑھانے بیٹھتے تو کہتے یا اللہ ان کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے۔ اس قدر دھلے ہوئے دل آج میری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا دل، ایسا ایمان، ایسا فکر، ایسا نظریہ عطا فرمائے جس سے اللہ کی رضا مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ بدگمانی سے بچنے کے 3 علاج میں نے کہا تھا۔ ایک تو اس کا علاج اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اسلام کے بارے میں آمنت باللہ ورسولہ لا الہ الا اللہ، سوچنا رک جائیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ بوجہ اللہ پڑھ لیں، جگہ چینج کر لیں۔ مسلمان کے بارے میں اگر آپ کو بدگمانی ہو رہی ہے تو آپ 3 روزے رکھیں اور اس کے بارے میں اچھی سوچ کو آپ غالب رکھیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ خود بھی ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں خطرہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حرف آئے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے خود سمجھایا۔ مسجد میں سیدہ صفیہ مومنوں کی ماں تشریف لائیں جب آپ اعتکاف میں تھے۔ جب ان کو رخصت کرنے لگے تو 2 صحابہ جا رہے تھے، فرمایا الا رسلکما، ذرا رک جاؤ۔ کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کچھ نہیں سوچا۔ کہا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان اسی طرح انسان کے جسم میں چلتا ہے جیسے خون کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ ان هذه صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان جگہوں سے، ان نظریات سے، ان افکار سے اپنے آپ کو، مجھے اور آپ کو بچانا ہوگا جس سے کسی کو بدگمانی کا موقع ملے یا وہ گنہگار ہونے کے لیے تیار ہو۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ ایک بدگمانی جو ہے وہ معاشرے میں عام ہے اور نہ جانے اس بدگمانی کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ان مساجد اور مدارس علماء نے کیا کیا ہے۔ اگر اس بات کو تولا جائے تو میں اس کا وزن کیسے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی بات سنی تھی، 3 مہینے کلام نہیں کی تھی، 3 مہینے کلام نہیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی کڑوی بات ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجت، سمندروں میں پھینک دی جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ میری اور آپ کی شناخت کیا ہے علم کے بغیر؟ کیا قیمت ہے ہماری؟ اگر علم نہ ہو تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ ان
اللہ کے گھروں سے لینا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے نظریات کیا ہیں؟ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہاں سے تو اللہ کا نام ملے گا، اس کے رسول کے طریقے مل سکتے ہیں، نیکی مل سکتی ہے، اللہ سے تعلق بن سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑا دنیا کے اندر ویژن ہے جو انبیاء نے پیش کیا ہے، یہ تھیم ہے جو صحابہ نے پیش کیا ہے۔ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے تو نفرت کریں اور کہیں کہ لوگ صحابہ جیسے پیدا ہو جائیں؟ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آکسفورڈ سے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کافروں کے پاس سے؟ یہی جگہ ہیں جہاں سے دین اٹھا، اور میں اور آپ آج بھی کلمہ جو پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری رحمت اللہ نے انہی جگہوں سے دی ہے۔ اس لیے لوگوں کا اپنا ایک اور نظریہ ہے، چھوڑیں جی انہوں نے کام کیا کیا، وہ کام کرے، وہ کام کرے، وہ کام کرے، ساری زندگی آپ کام یہ کروا لیں، دین نہیں اوپر آئے گا۔ دین آئے گا تو صحابہ کرام کے مشن کو مضبوط کرنے کے ساتھ آئے گا، اور جنت کے سودے بھی اللہ نے کروائے ہیں تو ایسے لوگوں سے جن کے مشن میں کلیئرٹی ہے، جن کے فکر میں کلیئرٹی ہے کہ بھئی اللہ کے دین کو ہم پرموٹ کریں گے، اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر روئے زمین پہ کوئی بھی خوش نصیب نہیں ہے، بختور نہیں ہے، سعادت مند نہیں ہے، جس کو اللہ دین کے ساتھ جوڑ دے۔ اگر وہ نہیں پڑھا تو دین داروں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره۔ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی میں چلا گیا، لیکن جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، ہر روز ہر لمحہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تسلسل کے ساتھ ڈپازٹ ہوتی رہتی۔ کون خوش نصیب ہے جس کی ڈپازٹ ہوتی ہے؟ من علم علما، جس نے لوگوں کو علم سکھا دیا، ونشرہ، اور خود نہیں سکھا سکتا تو اس علم کی نشر و اشاعت کا بہانہ اور سبب بن گیا۔ او بنا مسجدہ، یا اس نے مسجد بنا دی، او حفر بئرا، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا، اس نے کنواں بنوا دیا، واجرا نہرا، لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کی زمینوں تک پانی پہنچا دیا، او بیتا لابن السبیل بنا، یا اس نے مسافروں کے لیے گھر بنایا۔ ایک مسافر کافر بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے سب سے پیارا مسافر جس کی عظمت اللہ کے ہاں اس قدر عظمت ہے، جو گھر سے قدم باہر رکھتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ یہ طلباء، اور اللہ کے رسول نے فرمایا او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، جو صدقہ نکالتا ہے صحت کی حالت میں، بیمار ہو تو سارے لوگ کہتے صدقہ دو ٹھیک ہوئیں گے، صحت کی حالت میں، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ مشن ہے جو آج بلا دیا گیا، یا میں اور آپ بھول گئے۔ آج آئیے اپنے مشن کو یاد کیجئے، اور یہ فکر جو ہے بدگمانی کا یہ بھی چھوڑیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، دیکھیں جی یہ دیندار کیا کر رہے ہیں، کچھ تو زیادہ ہی نیک ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں یہ سب حرام کھا رہے ہیں۔ اگر اس کو ثابت کرنا پڑ گیا تو قیامت کو کیا بنے گا؟ اور فتویٰ کون لگاتا ہے؟ یہ قرآن پڑھا کے تنخواہ لینے والے حرام خور ہیں۔ تعجب کی بات ہے، مسجد بنانا نیکی، نقشہ بنانے والا بھی پیسے لیتا ہے، بنیادیں بنانے والا بھی پیسے لیتا ہے، مٹی لانے والا بھی پیسے لیتا ہے، سیمنٹ والا بھی پیسے لیتا ہے، مسلمان ہے، اینٹیں دینے والا بھی مسلمان ہے، پیسے لیتا ہے، ایک ایک چیز کے پیسے لیتے ہیں، کارپٹ بچھنے تک۔ یہ ساری چیزیں نیکی ہیں۔ مسجد جب بن جائے، کوئی پڑھانے بیٹھ جائے، کہتے یہ حرام کھاتا ہے، تو تم نے حلال کھایا ہے۔ لوگوں کا علاج کرنا،
جسم کا نیکی ہے. میڈیکل پڑھانے والے بھی فیس لیتے ہیں, پڑھنے والے بھی فیس دیتے ہیں. 4-10 لاکھ فیس دینے اور لینے والے تو حلال کھاتے ہیں. روحانی علاج کرنے والا جو ہے, جو قرآن پڑھاتا ہے, کہتے ہیں یہ حرام کھاتا ہے. کچھ میز بھی ہونے چاہیے, کچھ سوچ بھی انسان کو بنانی چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک شخص نے اٹھ کے ایک بڑی مجلس میں فیصلہ دے دیا, کہتا ہے یہ جو قرآن پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں نا, یہ سب حرام کھاتے ہیں. اللہ نے نیک بندے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے نا ٹھیک کہا ہے, میں نام نہیں لوں گا. کہنے لگے اگر یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ پڑھا کے 40,000 جیب میں ڈالیں تو یہ ہے حلال, اور اگر پورا قرآن مجید یاد بھی کروائیں, ترجمہ بھی پڑھائیں, تفسیر بھی پڑھائیں, 4,000 تنخواہ لیں تو یہ ہے حرام. السلام علیکم. اب بات سمجھ گیا ہوں. فتویٰ جس کے بارے میں امام مالک کہتے تھے, میں جب سوچتا ہوں کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوں, صحیح فتویٰ دیا تو بچوں گا ورنہ جہنم میں گر جاؤں. صحابی کہتے ہیں, صحیح بخاری کبھی پڑھا کریں میرے بھائیوں, اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہوں گا اپنے گھروں کی برکت کو واپس لانا ہے تو قرآن کا ترجمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم, ریاض الصالحین جیسی کتابیں ترجمے والی گھر رکھیں, بچوں کو پڑھائیں. وقتاً فوقتاً کیا روز کا معمول بنائے, ٹی وی لاؤنج کی بجائے قرآن لاؤنج, تفسیر لاؤنج, حدیث لاؤنج نام رکھیں. اس سے بھی انسان کا فکر جو ہے کریٹ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحابہ جا رہے تھے, مہمان نوازی نہیں کی ایک خاندان, اچانک سے آئے, کہتے ہیں جی بچھو ڈس گیا ہے, کوئی ہے دم کرنے والا؟ صحابہ نے کہا دم تو کریں گے لیکن 40 بکریاں لیں گے. دوسری روایت میں آتا ہے 80 اور 100 کا بھی تذکرہ ہے. سردار کو اب بچھو نہ ڈسا تھا, وہ کیسے کہتا ٹھیک. اس صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھی, ما کننا نبنہ. صحابہ کہتے ہیں کبھی اس نے دم کیا ہی نہیں تھا. دم کیا کأنما نشط من عقال, ایسے اس کی درد دور ہوگی کہ گرا بندی تھی کھول گئی. اب 40 بکریاں تو لے بیٹھے. کہتے اللہ کے رسول سے پوچھے یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو صرف ان کو سکھانے کے لیے ایسا کیا کہ تم نے مہمان نوازی نہیں کی. جب اللہ کے رسول کو بتایا, کہتے ہیں اقسموا لی بسہم, میرا حصہ بھی دو. تمہیں پڑھایا کس نے تھا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, سب سے حقیقی رزق جو ہے اللہ نے کتاب اللہ کے ذریعے تمہیں دیا. کیا فتویٰ لگائیں گے صحیح بخاری کی اس روایت میں؟ ان علماء کو آتا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں انجینئرز میرے لیے تو محترم ہیں, ان کو انجینئرنگ کے سوا آتا کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کو آتا کیا ہے دین کا؟ یہ جنازہ اپنے باپ بیٹے کا پڑھا سکتے ہیں؟ یعنی یہ زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہو جائے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو ان کو آتا ہے, اللہ ہماری نسلوں کو بھی آ جائے, ہمیں اتنا ہی کافی ہے. ہماری نسلوں تک ایک ایک فرد تک دین پہنچ جائے اور اللہ کی رضا کے کام کرنے لگ جائیں. اللہ انہیں بخش دے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا جو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا, پہلا خطبہ جب عمر بن عبدالعزیز نے دیا, جب اسے خلیفہ بنایا گیا اور وہ رو رہے تھے اور چہرہ لپیٹا ہوا تھا, لوگ کہنے لگے لوگ تو بادشاہ بن کے مسکراتے ہیں اور آپ رو رہے. کہتے ہیں جو ہنستے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. خطاب کے 4 ہی صرف الفاظ, کہتے لوگو علم والے ہو تو سکھانے لگ جاؤ, نہیں علم پڑھ سکے تو سیکھنے لگ جاؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے تو علم والوں سے محبت کرنا شروع کر دو, اور اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو ان کے بارے میں دشمنی نہ کرنا. کبھی تم پریشان نہیں ہوگے. 2 سال صرف حکومت کی ہے اور پوری کائنات میں اللہ نے ان کے ہاتھ سے عدل کو قائم کروایا. آئیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, الہ العالمین ہم کمزور ہیں, خطا کار ہیں, چاہتے نہ چاہتے ہمارے افکار, ہمارے نظریات,
ہماری گفتگو ہمارے اعمال میں ٹیڑھ پن آتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور وہ فکر، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ اقوال اور اعمال عطا کر جو تیری رضا کا سبب بن جائے۔ الہ العالمین، یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں ان سب پہ جہنم کو حرام قرار دے دے۔ مولا کریم ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو دین کی سچی محبت عطا فرما، ان کو مسلمانوں کے بارے میں اور صحابہ، اللہ تیری کتاب، اسلام اور تیرے پیغمبر اور تیری ذات کے بارے میں ان کے نظریات خوبصورت ہوں، کبھی یہ بدگمان نہ ہو۔ اور اللہ جلال ہمیں مساجد اور مدارس ان کی عظمت کو سمجھنے والا بنا اور ان کو آباد کرنے والوں کے صف میں کھڑا فرما۔ یہ ادارہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں، اس کے بانی و مبانی جو دنیا سے جا چکے، اللہ کروڑ ہار رحمتوں سے نوازے، جو زندہ ہیں اللہ جس طرح تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو جنت میں بھی آباد فرما، اور ایسے رجال مہیا فرما جس کام کو بہتر سے بہتر اور بہترین کرنے والے بنے اور دست و بازو بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔